بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میری عمر اس وقت 14 سال تھی۔ میں ایک کوٹھی پر کام کرتی تھی۔ مالکن نے میری تنخواہ یہ کہہ کر ڈبل کر دی، میرا بیٹا تمہارے ساتھ جو کرنا چاہے کرنے دینا، تم سے جو مانگے دینا۔ مالکن کا بیٹا روز مجھے غلط طریقوں سے چھیڑتا، میں جان بچا کر بھاگ جاتی۔ ایک دن اس نے مجھے شراب پلائی تو میں نے خوشی سے پی لی۔ جب آنکھ کھلی تو میں مالکن کے بیٹے کے کمرے میں تھی اور میرے کپڑے۔ ناظرین، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی کہانیاں ملتی رہیں۔ جس گھرانے سے میں تعلق رکھتی تھی وہاں پیدا ہوتے ہی اپنا پیٹ خود پالنا پڑتا ہے۔ میں بھی چھوٹی سی عمر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے ایک کوٹھی میں کام کرتی تھی۔ جس کوٹھی میں میں کام کرتی تھی وہاں کی مالکن سخت مزاج ہے، مگر ان کا بیٹا اور شوہر نرم مزاج۔ مجھے بہت پیار کرتے تھے مالکن، مگر اس کے پاس نہیں جانے دیتی تھی۔ اور ایک دن میں چھوٹے صاحب والے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب انہوں نے مجھے گود میں اٹھا لیا اور ہوا میں لہرانے لگے۔ مجھے مزہ آنے لگا اور میں ہنس پڑی، اور اتنے میں مالکن وہاں آ گئی تو انہوں نے مجھے فوراً نیچے اتارا اور کچن میں جا کر کام کرو۔ مالکن نے سخت لہجے میں کہا۔ میں ڈر گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ اتنے میں بڑے صاحب وہاں آ گئے اور کہنے لگے، یہ لو چاکلیٹ کھا لو، مگر اپنی مالکن کو مت بتانا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور چاکلیٹ کھا لی۔ بہت مزے کی چاکلیٹ تھی۔ شام کے وقت جب میں گھر جانے لگی تو مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے 1000 روپے دے دیے۔ میں خوش ہو گئی۔ مالکن کہنے لگی، یہ بات کسی کو مت بتانا کہ وقاص نے تمہیں اپنی گود میں اٹھا لیا تھا، ورنہ میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ مالکن نے کہا، اور میں نے ان کے کہنے پر قسم کھا کر یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ وہ پیسے میں نے چھپا دیے، گھر میں امی ابو کو بھی نہیں بتائے، ورنہ وہ مجھ سے پیسے لیتے۔ اگلے دن جب میں دوبارہ کام پر آئی تو مالکن نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، میں سوچ رہی ہوں تمہاری تنخواہ ڈبل کر دوں، مگر میری ایک شرط ہوگی۔ مالکن نے کہا کہ کیسی شرط مالکن؟ میں نے پوچھا تو وہ کہنے لگی، تم نے میرے بیٹے کی ہر بات ماننی ہوگی، وہ جو کہے گا وہی کرنا، اور نہ ہی یہ بات کسی کو بتانا۔ مجھے مالکن نے کہا اور میں نے فوراً ان کی بات مان لی۔ اس میں کون سا مشکل تھا؟ مالکن کی بھی تو میں ہر بات مانتی ہوں، صاحب کی بھی مان لوں گی۔ تنخواہ ڈبل ہونے پر میں خوش تھی۔ میں خوشی خوشی گھر کے کام صفائی کرنے لگی۔ چھوٹے صاحب میرے پاس آئے اور کہنے لگے، آؤ میرے ساتھ ہم کھیلتے ہیں۔ صاحب نے مجھے اپنے ساتھ جانے کو کہا۔ میں کام چھوڑ کر خوشی خوشی ان کے ساتھ کھیلنے لگی، اور وہ بھی میرے آنکھوں پر پٹی باندھ کر میرے بدن کو بار بار چھونے لگا۔ تو ابھی مجھے بے چینی ہونے لگی، میں ڈرنے لگی اور اپنی آنکھوں سے پٹی اتار دی اور صاحب کے پاس سے بھاگ کر کچن میں چلی گئی۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ انہوں نے میرے بدن کو چھوا ہے۔ میں کچن میں چھپی تھی جب مالکن میرے پاس آئی اور میرے بدن پر کچھ دیکھنے کے لگی۔ مالکن، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں نے معصوم آواز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں تمہارے جسم پر کوئی نشان تو نہیں ہے۔ مالکن نے کہا۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ میرے جسم پر کیسے نشان ہو سکتے ہیں۔ میں گھر واپس چلی آئی، میں ڈری ہوئی تھی۔ امی مجھ سے پوچھنے لگی، کیا ہوا ہے، تم خوف زدہ کیوں ہو؟ میں امی کی لاڈلی تھی کیونکہ میں ان سب کی خوبصورت اور معصوم بیٹی تھی۔ میری وجہ سے امی کو ہمیشہ فائدہ ہوا تھا۔ تمہارے ابو بتا رہے تھے کہ تمہاری مالکن نے تمہاری تنخواہ ڈبل کر دی ہے۔ مجھے سچ بتاؤ، اس نے ایسا کیوں کیا ہے؟ میں جانتی ہوں کہ یہ بڑے لوگ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کا کوئی مفاد چھپا ہوگا۔ میری امی کو شک ہو گیا تھا، اگر یہ میں سچ بتاتی تو مالکن مجھے نوکری سے نکال دیتی اور پھر سے ابو مجھے مارتے۔ میرا نوکری چھوڑنا ابو کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ مجھے نہیں پتہ مالکن نے میری تنخواہ کیوں ڈبل کر دی ہے۔ میں نے کہا۔ امی کہنے لگی، تم اب جوان ہو رہی ہو، ان باتوں کا دھیان رکھا کرو کہ کوئی بھی لڑکا یا آدمی کو خود کو ہاتھ مت لگانے دینا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی۔ امی نے کہا۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر امی نے مجھے تفصیل سے سمجھایا۔ میں خوف زدہ ہو گئی کیونکہ ایسے تو میرے ساتھ صاحب کرتے تھے۔
مجھے سمجھا کر امی کچن میں چلی گئی۔ میں صبح کے بارے میں سوچنے لگی۔ اگلے دن جب میں کوٹھی پر کام کرنے گئی تو مالکن گھر پر نہیں تھی، صرف چھوٹے صاحب تھے۔ وہ لاؤنج میں ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگے، آؤ میرے پاس بیٹھو۔ میں نے نامسا ہلا کر بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ کچھ پی رہے تھے، مجھے بھی پینے کو کہا، مگر میں نے انکار کر دیا کیونکہ اس شربت سے گندی بدبو آ رہی تھی۔ میں نہیں پیوں گی۔ یہ لو، اچھا شربت ہے، اس کو پینے سے تمہیں طاقت ملے گی۔ صاحب نے ایک گلاس میں میرے لیے شراب ڈال دیا اور زبردستی مجھے پلا دیا۔ اسے پیتے ہی میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں وہاں سے جانے لگی تھی، مگر صاحب نے مجھے بازو سے پکڑ کر زبردستی اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، یہ کہاں جا رہی ہو؟ تھوڑا سا اور پی لو، دیکھنا اچھا لگے گا تمہیں۔ مجھے زبردستی شراب پلانے لگے اور مجھے آدھا گلاس پلا دیا۔ زیادہ شراب پینے کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی۔ میں کتنی دیر بے ہوش رہی مجھے خبر نہیں تھی۔ جب ہوش میں آئی تو دیکھا میں صاحب کے کمرے میں ہوں اور میرے کپڑے بھی گیلے ہیں۔ ایسا تو لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرے اوپر بہت سارا پانی مجھ پر گرا دیا ہو۔ صاحب کمرے میں نہیں تھے۔ مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں انہوں نے میرے ساتھ کچھ کر تو نہیں دیا۔ مجھے اماں کی بات یاد آ گئی تھی جو انہوں نے مجھے سمجھائی تھی۔ میں نیچے لاؤنج میں تھی، پھر صاحب کے کمرے میں کیسے آ گئی میری یہی سوچتے ہوئے بستر سے نکل کر کمرے کے باہر آئی تو دیکھا بڑے صاحب مالکن اور چھوٹے صاحب کو سخت ڈانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، تمہاری ماں بیٹے کی کس قدر گر گئے ہو، انسان ہو، اگر میں وقت پر نہ آتا تو یہ تمہارا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ کر گزرتا، اس سے شراب پلا کر اس کے ساتھ پانی میں کھیل رہا تھا، اگر یہ وقت پر نہ آتا تو یہ لڑکی بھی اس کی ہوس کا شکار بن جاتی۔ آخر کب تک تم غریب لڑکیوں کو نشہ دے کر ایسا کرواتے رہو گے؟ بڑے صاحب کی بات سن کر میں رو پڑی۔ میں گھر جانا چاہتی تھی مگر اس کے سامنے سے نہیں جا سکتی تھی۔ میں ایسا کچھ نہیں کر رہی تھی رہا تھا ابو، ہاں میں جانتا ہوں میں نے اسے شراب پلائی اور اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، مگر میرا ارادہ اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرنے کا نہیں تھا۔ میں اپنے کلاس کی لڑکیوں کے ساتھ بھی تو یہی کرتا ہوں نا، پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر میری نیت بری ہوتی تو میں کب کا اپنی حد پار کر چکا ہوتا اور نہ ہی امی کو اس کی تنخواہ ڈبل کرنے کو کہتا۔ اس کی اس بات نے مجھے چونکا کر رکھ دیا، یعنی صاحب مجھ سے ہمدردی کرنے کے ناطے میری تنخواہ ڈبل کروائی تھی، جو بھی تھا، مگر تم پھر بھی بڑے صاحب کی بات پر وہ شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے میں نشے میں تھا اور نشے میں انسان بھی شیطان بن جاتا ہے، مگر اپنی غلطی تسلیم کرنے پر انسان کہلاتا ہے۔ میں بھی اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، انہوں نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ سچ جان کر مجھے بھی سکون ملا اور میں باہر نکل کر آ گئی۔ صاحب نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ بات دل سے تسلیم کی کہ ہر امیر آدمی ہوس کا مارا نہیں ہوتا، بلکہ نیک اور ہمدرد انسان بھی ہوتے ہیں۔